محکمہ زراعت اور فیصل آباد انتظامیہ کی کسان دشمن نااہلی، گندم کے سیزن میں کھاد بحران سنگین ہو گیا۔ کاشتکار مہنگی ڈی اے پی اور یوریا خریدنے پر مجبور، یوریا کھاد 5، ڈی اے پی 15,000 میں بکنے لگی۔ اب اگر بلیک میں کھاد لینی ہو تو وہ دستیاب ہے، اگر ہم نے گورنمنٹ کے سرکاری ریٹ پہ کھاد کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو وہ سٹور ان کے خالی پڑے ہیں۔ ڈیلر حضرات نے اپنے اے، بی اور سی سٹور بنائے ہوئے ہیں۔ یوریا کھاد ہے جو 800 سے لے کے 1100 روپے تک بلیک ہو رہی ہے، اور جو ڈی اے پی ہے جو ہے وہ 1,500 روپے تک بلیک ہو رہی ہے۔ جہاں کے کاشتکاروں کو امپورٹڈ کھاد سے آس، محکمہ زراعت نے چند روز میں درآمدی کھاد دینے کی خبر دے دی۔ حکام کے مطابق امپورٹڈ کھاد سے بحران پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ ضلع کو 6 لاکھ بوری یوریا ملنے کی امید۔ ڈاکٹرز بھولے میں ساہی، بن گئے کسائی، ہڑتال سے تنگ مریضوں کی حال دہائی۔ فیصل آباد میں ینگ ڈاکٹرز کی چھٹے روز بھی ہڑتال۔ الائیڈ ہاسپٹل 1، 2، ٹیچنگ اور چلڈرن ہاسپٹل کی او پی ڈیز بند رہیں، مریض ہاسپٹل کی راہ دیکھتے رہے۔ ہڑتال پر مریضوں اور لواحقین کا پارا چڑھنے لگا، حکومت سے فوری ایکشن کا مطالبہ۔ ہڈی کا جوڑ چیک کروانا صبح کا بلایا تھا انہوں نے، پیر والے دن سے کہ جمعے والے دن آپ آ جائیں۔ ہم آئے ہیں، اب 1 گھنٹہ پورا بٹھا کے کہتا ہے ہڑتال۔ مسئلہ ڈاکٹروں کا ہے، عوام کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس میں۔ ابھی اتنی عوام اندر پریشان ہے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 13 سے زائد ڈسپنسریوں اور بنیادی مراکز صحت کی عمارتیں خطرناک نکلی۔ 25 مراکز صحت کی تعمیر و مرمت ہی نہ ہوئی، 4 دیواری تک موجود نہیں، مریضوں اور عملے کی زندگیاں داؤ پر لگ گئیں۔ محکمہ صحت نے 1 کروڑ 70 لاکھ روپے کے فنڈز مانگ لیے۔ ایف ڈی اے رواں سال بھی ٹرانسپورٹ انجینئرنگ اینڈ پلاننگ ایجنسی ٹیپا کو مکمل فعال نہ کر سکی۔ ادارے کا بینک اکاؤنٹ تک نہ کھولا جا سکا۔ ٹرانسپورٹ کے مسائل سنگین ہونے لگے، شاہراہیں چھوٹی پڑنے لگی، مگر ٹیپا کا کوئی عمل کارآمد ثابت نہ ہوا۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے وزارت انسانی حقوق کی درخواست پر جڑاوالا واقعہ میں متاثرہ 22 چرچز کی بحالی کے لیے 22 کروڑ 64 لاکھ روپے جاری کر دیے۔ فنڈ مائنارٹی ڈیولپمنٹ کی مد میں فنڈز جاری کیے گئے۔ فنڈز ڈی سی فیصل آباد کے اکاؤنٹ میں بھیجے گئے۔ جڑاوالا میں اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کی تعمیر نو کا منصوبہ لٹک گیا۔ محکمہ بلڈنگ فیصل آباد نے ڈی جی اسپیشل ایجوکیشن سے مزید 3 کروڑ 80 لاکھ روپے مانگ لیے۔ سرکاری کانٹریکٹر کام میں سستی برتنے لگے۔ اسکیم 11 کروڑ کی لاگت سے مکمل کی جانا تھی۔ فیسکو کو 1 ماہ بعد چیف ایگزیکٹو مل گیا۔ عامر پنو چیف ایگزیکٹو فیسکو تعینات، بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منظوری دے دی۔ میونسپل کمیٹی جنگ کے ٹیکسز پر اعتراضات، میونسپل کمیٹی شکایات پر کھلی کچہری لگائے گی۔ اعتراضات 15 جنوری تک موصول کیے جائیں گے۔ پرائیویٹ سکول، کالجز، ہاسپٹل سمیت دیگر یونین کا مشترکہ اعتراضات جمع کروانے کا اعلان۔ ایف بی آر ایکسپورٹرز کے ری فنڈز کے لیے کوشاں، مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل۔ ری فنڈ جاری کرنے کے لیے ٹی او آرز بھی جاری کیے گئے۔ کمیٹی غیر ضروری تاخیر پر اقدامات لے گی۔ فیصل آباد میں 5 ارب روپے کی جعلی سیلز ٹیکس انوائسز کے ذریعے 98 کروڑ کے غیر قانونی ری فنڈ کلیم کا معاملہ۔ زرگری ٹریڈرز نامی کمپنی بھی ملوث نکلی۔ کمشنر ایف بی آر نے زرگری اور بنگش ٹریڈرز کی سیلز ٹیکس رجسٹریشن معطل کر دی۔ دونوں کمپنیوں کو بلیک لسٹ کرنے کے لیے شوکوز نوٹسز بھی جاری۔ پاکستان پولیس کے 34 ایس پیز کو پی ایس پی کیڈر کے دیا گیا۔ پنجاب کے 8، بلوچستان کے 15 ایس پیز کو پی ایس پی کیڈر دیا گیا۔ نیشنل ہائی وے پولیس کے 11 ایس پیز کو پی ایس پی کیڈر دیا گیا۔ پی ایس پی کیڈر حاصل کرنے والوں میں نعیم عزیز سندھو اور خالد رشید شامل ہیں۔ ایف بی آر کے ڈیجیٹل معیشت کے لیے اقدامات، امپورٹرز، ڈسٹریبیوٹرز اور مینوفیکچررز کو سیلز ٹیکس کے آن لائن تصدیقی نظام پوائنٹ آف سیل سسٹم میں رجسٹرڈ کیا جائے گا۔ کاروباری افراد کی خرید و فروخت کا ریکارڈ ایف بی آر کے پاس ہوگا۔ ایشیا کی بڑی یون مارکیٹ فیصل آباد سوتر منڈی میں خام مال کا اتار چڑھاؤ، کاٹن کی کوالٹیز کی قیمتوں میں اضافہ، جبکہ پی وی اور پی سی کی قیمتوں میں کمی۔
ممبر پائمہ فیصل میاداد کہتے ہیں لوم انڈسٹری کا بحران منڈی پر اثر انداز ہو رہا ہے، خام مال میں مزید 2 مہینے مندہ رہ سکتا ہے۔ فیصل آباد میں سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی بیکری آئٹمز بھی مہنگی، فی آئٹم میں 100 روپے سے 120 روپے تک کا اضافہ، سادہ بسکٹ 800، اسپیشل بسکٹ 1100 روپے کلو ہو گئے، نمکو 820 روپے پر پہنچ گئی۔ فیصل آباد ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ کچہری، ڈپٹی کمشنر آفس اور سی پی او آفس سمیت گرد و نواح میں موبائل سگنل مسائل کا سامنا، میاں عمران ایڈوکیٹ نے کنزیومر کورٹ میں پیٹیشن دائر کر دی، عدالتوں کا تمام سیلولر کمپنیوں کو 2 روز میں سگنل ٹھیک کرنے کا حکم 19 دسمبر کو طلب کر لیا گیا۔ فیصل آباد شہر کے انفراسٹرکچر مسائل بڑھنے لگے، پیپلز کالونی کا صدیقیہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، بڑے بڑے گڑھے شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے، آمد و رفت میں دشواری، شہریوں کا روڈ کی مرمت کروانے کا مطالبہ۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز سرکاری اسکیمیں متاثر کرنے لگی، جڑاوالا کے چک 74، 75، 77 کے واٹر سپلائی پر کام رک گیا، ایریاز کو کلیئر کروایا جائے، محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کا محکمہ انہار کو مراسلہ، این او سی جاری کرنے کی بھی استدعا۔ لوکل گورنمنٹ کی جانب سے پیدائش سرٹیفکیٹ کے اندراج کے حوالے سے آگاہی مہم، 10 روزہ مہم میں پرانے باقی رہ جانے والے سرٹیفکیٹ کا اندراج بھی کیا جا سکے گا۔ جنگ میں پولیس اہلکاروں کے لیے ڈرائیونگ لائسنس لازمی قرار، ڈی پی او ملک طارق محبوب نے احکامات جاری کر دیے، ہر پولیس اہلکار کو ڈرائیونگ لائسنس بنوانے کے لیے 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن۔ سرکاری اسکولوں کے اساتذہ کے ڈیٹا میں غلطیوں کا انکشاف، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے آن لائن ڈیٹا درست کرنے کا حکم دے دیا، فیصل آباد کا 21 دسمبر اور ٹوبہ ٹیکسنگ کا ڈیٹا 11 جنوری کو درست کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے متعدد ڈپٹی کمشنرز کو مڈ کیریئر مینجمنٹ کورس کے لیے نامزد کر دیا، ڈی سی فیصل آباد عبداللہ نیر شیخ بھی نامزد افسران میں شامل، 8 جنوری سے شروع کورس کرنے والے افسران گریڈ 19 میں ترقی کے اہل ہوں گے۔ نوکریوں کی تلاش نہیں، کاروباری سوچ اپنائیں، نیشنل ٹیکسٹائل یونیورسٹی فیصل آباد کا طلبہ کو بزنس سکھانے کا نیا انداز، یونیورسٹی کے باہر سڑک پر بازار لگانے کا سٹاس، طلبہ نے اسٹال کے لیے خریداری سے فروخت تک کے مراحل خود کیے، طلبہ کہتے ہیں خریداروں سے ڈیکنگ بھی تجربہ ہوا۔ فیصل آباد روٹری کلب آف لائل پور نے گرلز ہائی اسکول حاجی آباد کی طالبات کو 100 جرسیاں اور 10 یونیفارمز مہیا کر دیے، پرنسپل نبیلہ کنور نے روٹری کلب کا شکریہ ادا کیا، صدر راؤ سکندر اعظم، سیکریٹری شبیر احمد انصاری، کلب ممبران رانا سعید اقبال، شیخ بابر شہزاد، عبد الوحید ستارہ رانا نے بھی شرکت کی۔ تاندیہ والا میں جماعت اسلامی عوام کی خدمت میں پیش مستحق خواتین میں سردیوں میں گرم ملبوسات تقسیم کیے گئے، ضلعی امیر مدثر شاہ نے نگرانی کی، سٹی امیر میاں سرفراز، تحصیل امیر مہر مظہر سیال، سعید تبسم اور دیگر بھی موجود تھے۔ مدثر شاہ کہتے ہیں ملبوسات تقسیم کرنے کا مقصد عوام کو سردی سے بچانا ہے۔ فیصل آباد میں کائنات ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کرنے کی تقریب، اسپیشل ایجوکیشن اسکول کے خصوصی بچوں، ڈی او اسپیشل ایجوکیشن خالدہ پروین نے شرکت کی۔ لالیہ میں افسران کی حوصلہ افزائی کے لیے پولیس لائن میں تقریب تقسیم انعامات، ضلع بھر میں اچھی کارکردگی کی بنیاد پر پہلی 2 پوزیشنوں پر سرکل لالیہ کے تھانہ چناب نگر اور کانڈیوال کے ایس ایچ اوز براجمان تھے، تھانہ صدر چنیوٹ کے ایس ایچ اوز تیسرے نمبر پر رہے۔ اور الفلاح اسکول خیابان گارڈن فیصل آباد میں اسٹوڈنٹس گالا، بچوں کے لیے میوزیکل چیئر، جمپنگ کیسل، فوڈ سٹال سمیت مختلف تفریحی سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا۔ پرنسپل سمینہ سجاد کہتی ہیں پڑھائی کے ساتھ تفریح انتہائی ضروری ہے۔